السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مختلف ہی مسئلہ ہے، جیسے میری روٹین ہے مثبت انداز میں بیان کرنے کی، نہ کسی پر طعن و تشنیع، نہ مسلکی تعصب، بالکل مثبت انداز میں۔ اللہ پاک سب کو مسلکی تعصب سے محفوظ فرمائے۔ جب بندہ مسلکی تعصب میں آ جاتا ہے تو پھر حق بھی ٹھکرانے کو دل کرتا ہے، حق بھی ٹھکرا دیتا ہے، چاہے حدیث کی شکل میں ہو، چاہے قرآن پاک کی شکل میں ہو۔ اللہ پاک مسلکی تعصب سے محفوظ فرمائے۔ مسئلہ ہے جمعۃ المبارک کے 2 خطبوں کا۔ اب 2 خطبے ڈیفرنٹ ہیں۔ علماء اہل حدیث جو ہیں وہ خطبہ جو ہے 2 خطبے دیتے ہیں، پہلا اردو میں، پھر دوسرا جو ہے وہ عربی میں دیتے ہیں، ایک ہی سانس میں کھڑے ہو کر۔ اور علماء دیوبند جو ہیں وہ پہلے اردو خطبہ پھر 2 عربی کرتے ہیں، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 خطبے عربی میں دیے، ایک میں واعظ و نصیحت، دوسرے میں حمد و ثنا، یا پھر پہلے میں حمد و ثنا پھر دوسرے میں واعظ و نصیحت۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ علماء اہل حدیث نے یہ بات کہی، یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ہم عزمی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار وہ تھے، ان کی مادری عربی زبان تھی، تو اسی لیے وہ خطبے عربی میں تھے۔ اور یہاں ہم عجمی ہیں، تو اگر عربی میں کہا جائے، عربی میں خطبے دیے جائیں تو ککھ پر لینی پڑے گا کسی کے، تو اسی لیے علماء اہل حدیث نے ایک اردو خطبہ اور دوسرا جو ہے عربی۔ اور علماء دیوبند انہوں نے 2 وہ رہنے دیے اور تیسرا وہ اردو میں دیتے ہیں، پہلے اردو میں پھر 2 جو ہیں عربی میں، درمیان میں سختہ بھی کرتے ہیں، دعا پڑھی جاتی ہے۔ قیاس تو ہم بھی کرتے ہیں، الحمدللہ میں اہل حدیث ہوں، لیکن ہمیں یہ پٹی پڑھائی جاتی تھی کہ قیاس جو ہے یہ شیطان کا کام ہے، کیونکہ شیطان نے قیاس کیا تھا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اے باری تعالیٰ مجھے جو ہے آگ سے پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ بھڑکتی ہے، اوپر کو جاتی ہے، مٹی پستی میں جاتی ہے، جتنا کھڈا کھودیں وہ نیچے ہی جاتی ہے، اوپر نہیں جاتی، تو میں اس سے اعلیٰ، یہ ادنا ہے۔ تو ہمیں پٹی پڑھائی جاتی تھی۔ اللہ پاک نے سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، علماء دیوبند کو سنا، علماء اہل حدیث کو سنا، علماء بریلوی کو سنا، تب پتہ چلا کہ دین کا مرکز ایک ہی ہے، لیکن مکہ مدینہ کوئی جاتا ہے ملتان سے، تو کوئی جاتا ہے اسلام آباد سے، کوئی جاتا ہے کراچی سے، تو کوئی جاتا ہے بہاولپور سے، مرکز تو ایک ہی ہے، حج عمرہ تو ہو جائے گا ان کا۔ یہ ہم کب کہہ سکتے ہیں کہ بہاولپور والے کا حج عمرہ ہوگا، باقیوں کا نہیں ہوگا؟ اللہ پاک مسلکی تعصب سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔